شادی کی پہلی رات جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میں حیران ہوا۔ میں نے کہا تم نے برا نہیں پہنی؟ تو وہ کہنے لگی مجھے پہننی نہیں آتی، آپ ہی نے مجھے لا کر بھی دی تھی پر مجھے پہننی آتی ہی نہیں۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے تمہیں پیریڈ بھی نہیں آتے۔ اس نے معصومیت سے نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور بولی ابھی ایک ہی بار آئے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ میں تمہیں پہناتا ہوں۔ میں نے اس کو قریب کھینچ کر اس کی قمیض کو اوپر اٹھایا اور اس کے دونوں پکڑ۔ ابھی اس کے پیریڈ شروع ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، لیکن اس بچے کی شادی مجھ سے کرتی گئی۔ جب میں شادی کی رات اس کے قریب گیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری تو وہ یکدم تیار ہو گئی اور میرے ساتھ لگاتار۔ میرا نام ذیشان ہے، میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف پورے گھر والوں نے مل کر میری شادی کروائی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ تانیہ کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر تک نہ دیکھی۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ تانیہ جو کہ میری بھابھی کی ہی بہن تھی، تو میری بھابھی کی بہن تانیہ سے میری شادی کر دی گئی۔ اب اس وقت کمرے میں تانیہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے جذبات پر قابو پانا اب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قریب جا کر اس کے نرم و نازک گلابی ہونٹوں پر انگلی پھیرنی شروع کی تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے تھے۔ تو اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی یہ کیا بے شرمی ہے، ہاتھ نیچے کرو اپنا۔ تو میں نے بھی جھٹکے سے بولا کیوں کروں میں اپنا ہاتھ پیچھے؟ اب بیوی بن چکی ہو میری، اور ویسے بھی شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا اور اسٹیج پر مسکرا مسکرا کر بیٹھنے کا۔ اب تمہیں بھی تو پتا چلے کہ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخیں نکلوا کے رکھ دوں گا۔ ہوش تو تمہارے جب اڑیں گے جب میں تمہارے بے حد قریب آ کر یہ سب کچھ۔ میں اسی سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری باتیں سن کر بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی دیکھو میں ایسی بےہودہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی، مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے تم میرے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بھی اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا مس تانیہ اس بے شرمی کے لیے تم اچھے سے تیار رہنا، تمہیں تو پتا ہوگا نا کہ شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے۔ تو تانیہ کہنے لگی مجھے بھی تم دودھ پیتی بچی نہ سمجھنا، مجھے بھی پتا ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا شوہر کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ جس قدر وہ بھولی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو۔ کہنے لگی کہ شادی کی رات کو شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ پھر شوہر ایک لمبا لیکچر سناتا ہے کہ اس کی امی ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمتیں کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا ارے واہ، تمہیں تو اتنا بڑا لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے، تمہیں تو سب پہلے سے ہی پتا ہے، کم عمری میں ہی تم بہت سمجھدار ہو۔ ہاں سمجھدار تو میں ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اپنے ساس سسر کو قابو میں کیسے کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو مجھے بہت تعجب ہوا اور میں حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سر جھٹکا اور کہنے لگا اچھا چلو یہ تو تمہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ کر بولا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور میرا ہاتھ اپنے پورے وجود پر محسوس کر کے وہ کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہچکچانے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کپڑے تبدیل تو کرو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے گال پر چھوٹی سی چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے الماری سے ایک نائٹی اٹھا کر اسے دی اور کہا کہ یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹی لے کر واش روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھویا تو میک اپ دھل چکا تھا، اور اس وقت جالی دار نائٹی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نائٹی میں عیاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی،
तो मैंने उससे कहा कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बालों को खुला ही छोड़ दो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सा सख्ती से पकड़ा और उसे बेड पर ले आया। इस वक्त कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ अब तो तुम तैयार रहना, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से डर रही हो। जब तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, बजाय उसे एतमाद देने के मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था, ताकि तानिया नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों से ये बात कह सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे तानिया, यूं तो नहीं होता ना जानी, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने की पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है। शादी का बहुत शौक था तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही इसे अपने सीने से लगाया, उसे सीने के साथ जोर से भींचा। वो चिल्ला उठी, फौरन से मुझे पीछे किया और लैंप ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आपी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं बहुत प्यार से सब कुछ कह रहा हूँ। हालांकि मैंने बड़ी सख्ती से उसे खींचा था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरी भाभी को शादी का, उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। भाभी के साथ साथ मेरी अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाजा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो आपी के साथ लगे रोए जा रही थी। कहने लगी, आपी मुझे आपके साथ सोना है। आपी कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें तानिया? वो कहने लगी, मैं ज़ीशान के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। उसने बताया, कुछ नहीं। तानिया तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी वालिदा कहने लगी, ज़ीशान इसे क्या हुआ? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आपको छोटी लड़की से शादी कराने का। हाथ पकड़ा नहीं और वाह वेला मचा दिया। संभाले आप खुद इसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में बेड पर आकर सुकून से लेट गया और गहरी सांस ली, इससे पहले कि मैं सोता। मेरे भाई ने बड़े गुस्से से जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। मैंने पलट के उनकी तरफ देखा। कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे? मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या मैं हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा कि मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है? अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम कि शादी की रात क्या होता है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाएं। ये कहकर मैं सो गया। भाई को तो शायद नींद ही नहीं आ रही थी, करवटों पर करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ न कुछ करो। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है। देखना इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झुठला के रखूंगा कि एक घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए और अगली 7 नस्लों तक को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह भाभी और तानिया दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आईं।
امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار وہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے اور وہ نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے۔ تانیہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچی کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرا خوف برقرار رہے تاکہ وہ میرے قریب اور میرے کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی ان کو بھی بھابھی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، بڑے مزے سے اپنے کمرے میں رہا، پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت دی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج بھائی غصے میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ تانیہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے دبا دیا اور اس کے کان کے قریب جا کر کہا، بچو، کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ وہ بالکل چپ چاپ گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ کل والی باتیں ساری اس کی ختم ہو گئی تھی ایک رات میں ہی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ تانیہ کو سمجھا رہی تھیں کہ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھائی اسے سمجھانے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر واپس بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا، اس وقت تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے، تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاؤں گی ذیشان کے کمرے میں۔ بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے بھابھی کو گھورے جا رہے تھے، اور بار بار وہ نظریں چرا کر تانیہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ ذیشان تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے تانیہ، دیکھو اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی، نہیں نا آپی، مجھے گھر بھجوا دیں، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر سے ہی نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کے میں بڑا مطمئن تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بنا اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا تھا، الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر آہستہ سے اپنا تکیہ لیا اور باہر جانے لگی۔ میں نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میں باہر لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا، مرضی ہے، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا، ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سنبھل گئی، یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، زیادہ تر وقت اب اس کا بھابھی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپے مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آتا مجھے دیکھ کے اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا، لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا، میری اماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے تھے، جب سب سو جاتے وہ لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی، اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کے تکیہ پھینک دیتی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر بھائی اور بھابھی جائیں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر ذیشان اور تانیہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے،
لیکن تانیہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپی آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی، مجھے ذیشان کے ساتھ نہیں جانا۔ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے اب جا چکی تھی۔ اب یہ ہوا تھا کہ وہ بھائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی تھی، شروع میں تو ابا اور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ جذبات تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے تانیہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے، اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا، دروازہ لاک تھا تو میں نے ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ پھر میں نے ہلکی سی دستک دی، جب میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ بھائی کو ابھی 5 دن ہوئے تھے اور مزید 5 دن بعد ان کی واپسی تھی، پھر مجھے تانیہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں تانیہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے تانیہ کو آواز دی، لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکایا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی۔ مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہ مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تانیہ اچھا یار سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازے سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے میز پر میرے ساتھ ہی کھانا پڑتا تھا۔ اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا، ورنہ جب تک بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں سالن ڈال دو، اس نے سالن میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ پوری طرح سے چیخی اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی، وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی رہی، میں بھی اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پہ آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے پیچھے سے اپنے ہی ساتھ میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہوں؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی ذیشان مجھے چھوڑیں۔ میں نے کہا شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل بھائی اور بھابھی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ تانیہ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کر جاتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی کہاں ہے؟
کہنے لگی ابھی یہیں تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے خود کو چھڑوانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھابھی اور بھائی بھی واپس آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے آنے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ بھائی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے، اماں آ کے دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے تانیہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی کو الٹیاں لگ رہی تھی، بے حال ہو چکی تھی۔ میری اماں نے تانیہ سے کہا جاؤ لیمبو پانی بنا کے لاؤ۔ وہ لیمبو پانی بنا کے لائیں، بھابھی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ بھابھی امید سے ہو چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری تانیہ پہ پڑ چکی تھی۔ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پورا دن گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود ہی پہ افسوس ہونے لگا۔ بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پہ سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن کمرے میں سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا لائٹ بند۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام میں بھی مدد کروا دیتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا تانیہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں بھی تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اس لیے۔ کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات مان گئی۔ اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، خود بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا لاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ بھابھی کو ایک بار درد اٹھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور تانیہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا اور ایسی خبر سنائی کہ ہمارے کانوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلم بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے۔ یہی حال تانیہ کا بھی تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ٹھیک تھی۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت جلدی ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ تانیہ کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے یوں بھائی کو پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا تو دوسری طرف تانیہ کو۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ ابھی تو بچہ نرس کے پاس تھا، کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو تانیہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو کر رہ گئیں۔ بھابھی کے بیبی کو تانیہ سنبھالنے لگی۔
وہ چپ چاپ سی ہو گئی، اس کا سارا بچپنا، ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی بھی چپ چپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے، بات کرتے تو لگتا جیسے ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں ہی تھا جو بھائی کو تسلی دیتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، مجھے لگتا تھا جیسے تانیہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پر بیٹھتی تو بیبی رونے لگتا۔ وہ بھائی کا بیٹا تھا، وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگتی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسا کرو، اسے مجھے دے دو اور تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہو رہی تھی، کہنے لگی نہیں، آپ سے چپ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا تو چپ ہو جائے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ایک دن ہماری اپنی بھی اولاد ہو گئی اور بھائی نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن ان کا بیٹا ہمیشہ اپنی خالہ کو اور مجھے ہی اپنا ماں باپ سمجھتا ہے، اور تانیہ بھی اس کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیتی ہے۔ یوں ایک معصوم اور کم عمر لڑکی کی زندگی کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف ایک اعتماد تھا جو اس کے شوہر نے اسے دیا، اور اس نے سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے